بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی تاریخ کے 5 مضبوط ترین وزیر اعظم، انہوں نے با اختیار ہونے کے باوجود سادہ طرز زندگی اختیار کیا۔ جب ہم پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو کئی عجیب حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پارلیمانی میں اکثریت کے باوجود پاکستان میں وزیر اعظم صرف پارلیمانی اکثریت کی بنا پر مضبوط یا کمزور نہیں ہوا کرتے۔ یہاں اداروں کا تعاون بھی درکار ہوتا ہے۔ شاید دوسرے ملکوں میں یہ کوئی ثانوی چیز ہوتی ہے، لیکن یہ معاملہ یہاں ترجیح نمبر 1 ہے۔ پاکستان کا وزیر اعظم ذمہ داریاں بہت، اس کے ساتھ شکوے بہت، لیکن یہ وزارت عظمیٰ کا ہار ایک کانٹوں کا تاج ہے۔ کچھ باتیں جو ہر الیکشن میں سامنے آتی ہیں وہ یہ کہ ہر بار حکومت خواہ کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو، یہی کہتا ہے کہ ہم عوامی طاقت سے حکومت میں آئے ہیں، جبکہ حزب اختلاف ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ یہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے۔ جس الیکشن کے شفاف ہونے کا بہت ذکر ہوتا ہے، اس پر سب کو اتفاق ہے، وہ ہے 1917 کے الیکشن۔ یہ الیکشن شفاف ترین تھے، پھر ملک ٹوٹا، بعد میں سب نے لوٹا، سب کا مطلب جس کا جتنا بس چلا۔ خیر، ایک جائزہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے مضبوط وزیر اعظم کون تھا۔ میری رائے میں سب اختلاف کر سکتے ہیں۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ اس وقت ملک برطانوی ڈومینس میں تھا، مطلب گورنر جنرل ملک کا سربراہ اور وزیر اعظم تمام انتظامی امور چلانے کا ذمہ دار۔ جب تک قائد اعظم حیات رہے کافی بااختیار گورنر جنرل تھے، لیکن جب بیماری نے آ لیا تو تمام معاملات کی ذمہ داری لیاقت علی خان نے سنبھالی۔ یہی وقت پاکستان کو کئی مسائل کا سامنا تھا، لیکن ایک بااختیار وزیر اعظم ہی ان معاملات کو دیکھ سکتا تھا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بااختیار شخص تھے۔ خارجہ امور، بالخصوص امریکہ کے ساتھ تعلقات، مسئلہ کشمیر پر بھارت کو جواب دینا اور بہت کچھ۔ خان لیاقت علی خان کے کارنامے ہیں۔ غریب کا غم تھا، بااختیار ہونے کے باوجود سادہ طرز زندگی اختیار کیا۔ غور کیا جائے تو ان کی شہادت بھی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ وہ ناجائز سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے راستے سے ہٹا دیے گئے۔ نمبر 2 پہ ہے ذوالفقار علی بھٹو۔ 1971 میں شکست کے بعد پاکستان کے مارشل ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالی۔ آج بعض لوگ تنقید کرتے ہیں کہ سول مارشل ایڈمنسٹریٹر ہونا غلط ہے۔ یقیناً ہوتا، اگر دستور ہوتا تو یحییٰ خان منسوخ کر کے خود حکومت میں آئے تھے، مطلب 1962 کا دستور ختم ہو چکا تھا۔ پھر بھٹو صاحب کے کچھ کارنامے ان کی سیاسی بصیرت کا حوالہ دینے کے لیے کافی ہے۔ جہاں پاکستان اس وقت بنا دستور کے چل رہا تھا، اس پاکستان کو بھٹو نے 2 دستور دیے، ایک عبوری دستور اور ایک پورا متفقہ آئین، جو یقیناً ایک کارنامہ ہے۔ 73 کے آئین کے بعد وہ وزیر اعظم بنے۔ جنرل گل حسن ان کے آرمی چیف تھے، جنہیں باقاعدہ بلوا کر ان سے استعفیٰ لیا گیا۔ BBC کی خبر انٹرنیٹ پہ پڑھی جا سکتی ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے مستحکم وزیر اعظم تھے۔ ایک دن اپنی کرسی کے دستے پر ہاتھ مار کر کہنے لگے، یہ کرسی بہت مضبوط۔ قوم بھٹو کی سوچ کو سمجھتے ہیں۔ وہیں عالمی معاملات پر بھی بھٹو تاحال پاکستانی سیاستدانوں میں ایک مثالی شخصیت تھے۔ ایک قتل کے کیس میں ان کو ایک غلط سزا دی گئی۔ قتل کیس کیا تھا؟ آج عدالتوں میں اس واحد کیس کو بطور نظیر نہیں تسلیم کیا جاتا۔ اس پر پھر کبھی فرصت میں بات ضرور ہوگی۔ لیکن ضیاء الحق جو بھٹو کے لائے ہوئے آرمی چیف تھے، بھٹو کے لیے خطرناک ثابت ہوئے۔ بھٹو مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ جب ان کو پارلیمانی طریقوں سے نہیں ہٹایا جا سکا تو وہی بات نہیں دہراؤں گا کہ بھٹو کو راستے سے کیوں ہٹایا گیا، کس طرح ہٹایا گیا۔ لیاقت علی خان والا اشارہ ہی کافی ہے۔ بہرحال بھٹو پاکستان کے
پہلے منتخب وزیر اعظم تھے جن کو عوام نے ہی اپنے ووٹوں سے چنا تھا۔ نمبر 3 پہ ہے نواز شریف۔ نواز شریف کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے صوبے سے ہے۔ خاندانی اعتبار سے نواز شریف ایک سرمایہ دار گھرانے کے چشم و چراغ ہے۔ سیاست میں کیسے آئے یہ تو بحث کہیں اور نکل جائے گی، لیکن پاکستان کی تاریخ میں اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اپنی دوسری ٹرم میں پاکستان میں 2/3 اکثریت کے ساتھ منتخب ہوئے۔ نواز شریف کی دور میں ایک صدر فاروق لغاری، ایک چیف جسٹس سجاد علی شاہ، ایک آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو ہٹانے کا معاملہ ہے۔ نواز شریف 1999 میں چوتھا شکار بھی کرنے کے موڈ میں آ گئے تھے، لیکن شکار ان سے زیادہ ہوشیار تھا۔ دوسری حکومت کا خاتمہ جنرل پرویز مشرف کے ہاتھوں ہوا۔ نواز شریف ہائی جیکنگ کے الزام میں جیل بھیج دیے گئے، پھر ڈیل کی خبریں آئیں، کچھ دن بعد سعودی عرب چلے گئے، لیکن دوسری ٹرم میں بھی بہرحال وہ ایک مضبوط وزیر اعظم تھے۔ نمبر 4 پہ ہے یوسف رضا گیلانی۔ یوسف رضا گیلانی 9 جون 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ملتان کے ایک معروف گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ پی پی کے اہم رہنماؤں میں گیلانی صاحب کا شمار ہوتا تھا۔ آصف علی زرداری کی پارٹی کو چیئرمین کے ساتھ ساتھ پاکستان کے صدر بھی تھے۔ یوسف رضا گیلانی اپنے 5 سال مدت پوری کرتے ایک عدالتی فیصلے کی وجہ سے نہ کر سکے، ورنہ اگر اس ایک کیس کو نکال دیا جائے تو شاید یوسف رضا گیلانی پہلے وزیر اعظم ہوتے جس نے اپنی ٹرم مکمل کی ہوتی۔ پہلی بار کسی پارٹی پی پی نے اپنی حکومت پوری کی، ہاں وزیر اعظم بعد میں دوسرے آگے، ورنہ فوج اور صدراتی محل سے یوسف رضا گیلانی کے تعلقات اچھے رہے۔ نمبر 5 پہ ہے عمران خان۔ 2017 میں پہلی بار حکومت میں آنے والا پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور ایک سوشل ورکر کے طور پر جانے جانے والے عمران خان ہے۔ اس وقت ان کی حکومت ایک بحران کا شکار ہے، لیکن نہ ان کو عدالتوں سے کوئی شکایت ہے نہ اداروں سے، تو ہم عمران خان کو بظاہر ایک مستحکم وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر لیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔